اس نے جہاد کے خلاف بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کلر کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں۔ اگرچہ امت مسلمہ نے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بدترین موت مر گئے، لیکن چونکہ جنہوں نے کھڑا کیا تھا وہ تو آج بھی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والے آج موجود ہے۔ اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا، کیونکہ تاج برطانیہ کے زیر سایہ یہ پودا کاشت کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو اس کے سائے میں لا کے بٹھایا گیا تھا، تو اس دور کے اشرافیہ نے مانا تھا اور اس کو اپنا معززہ پیغمبر کہا تھا، اور آج بھی مغرب بھرا کر ان کو ویزے دیتا ہے، جبکہ آج ان ممالک کا ویزا لینا کارگر ہے، لیکن ان کو ایک سیکنڈ میں ویزا مل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے سرپرست جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راستہ دیتے ہیں اور ان کو حفاظتوں کا حساب دیتے ہیں اور ان کو تقریم دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان کے اندر ایک سال میں محتاط اندازے کے مطابق 10,000 لوگ ایک سال میں بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں، اور مرزائی لکھنے کا مطلب مرزائی ہو جانا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ تو پسند لکھ رہا ہوں، شریعت کے حکام ظاہر ہوتے ہیں، وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قریب ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے بیرون ملک جانے کے لیے کاغذ بھرے اور اس کے اوپر مرزائی لکھا، لیکن ابھی جا نہیں سکا تھا، وہ بدبخت کے موت کی کھاٹ اتر گیا اور اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ تو اس کے خاندان والوں نے کہا کہ کیونکہ یہ تو ایک طریقہ تھا باہر جانے کا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں وہ مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کو اکھاڑ کر کے مسلمانوں کے قبرستان سے نکالا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود کاشتہ پودا نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیت کا کاشت کیا ہوا پودا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ مرزائیت یہودیت کا چربا ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لیکن دنیا کی تاریخ کا یہ روکھا باب ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کو قانوناً پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق کافر تحریر کیا گیا، لہذا انہوں نے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، اور در بدری کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قانون باقی رہے گا، آئے دن چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ان کا جو ہے وہ ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کس ملک کے باسی ہیں، ان کو بھی حق ہونا چاہیے، اور یہ حکومت فیصلہ واپس لے لے کسی طرح سے یا اس کے اندر کوئی ترمیم کر دی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہے، اور مرزائی کل بھی کافر ہے۔ مرزائی کبھی بھی جو ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ جو حضور کے ہے وہ کافر۔ آپ کی طرف آپ کے جذبوں کو سلامت رکھتے، لیکن میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مسئلے کو سننے کی کوشش کریں۔ ناروں کا ذوق آخر میں بات میں یہ اس سے پہلے بھی میرا خیال آپ پورا کر چکے ہوں گے، بس میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہے تو یہ جہاد کے خلاف ایک عملی تحریک تھی، اور اس کی سرپرستی ان لوگوں نے کی جن کو جہاد سے خطرہ تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں سے حکومت کی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی رقبے کے اندر جو قبریں ہیں، وہاں جو لوگ ان کے دفن ہوتے ہیں ان کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، ان کے عقائد میں یہ شامل ہے، اور ہم ان لاشوں کو اٹھا کے قادیان میں جا کے دفن کریں گے۔
جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو پوری دنیا کے اوپر چالان کیا گیا، لیکن لمبے میں 100 منایا۔ جب پاکستان 2 لخت ہوا، پاکستان جب ٹوٹا اور بنگلہ دیش اور پاکستان 2 الگ حصوں میں بٹا، تو اس وقت قادیان میں چالان کیا گیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی قریب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں، مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں، آتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، خاندانوں میں بھی آتے ہیں، بستیوں شہروں میں بھی آتے ہیں، لیکن سن لیجیے پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے موجود ہے۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ سب ہلالی پرچم قیامت تک فضاؤں میں جھولتا رہے گا، اور پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی زندہ باد ہے، اور پاکستان کا نام روشن ہے۔ مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اور ایک پورے پاکستان کے ساتھوں کے لئے تیسری بات، اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، کہ جہاد کے خاتمے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ بہاؤاللہ کی جو تحریک تھی وہ حج کے خاتمے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا، اور یہاں جہاد کے لیے، لیکن جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مخبر صادق، ہمارے ماں باپ کے قربان، آپ نے کہا تھا جہاد قیامت تک جاری ہے، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن لڑتے رہیں گے۔ فرمایا اقصی کے دروازوں پر لوگ موجود رہیں گے جو جہاد کا پرچم اٹھائے رکھیں گے، اور آج اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل، تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن غزہ کے مجاہدوں، تمہیں سلام ہو، تمہیں آمنہ کا لال دے رہا ہے۔ سنو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، والذی ارشاد فرمایا حضور نے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی تو دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجالی قوتوں کا ظہور ہے، لیکن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے، حق کے راستے اپنا سب کچھ کٹوانے کے لیے۔ سنو صحاح کی روایت ہے، انی لعارف اسماءہم، میں اپنے غلاموں کو نام بنانا چاہتا ہوں، واسماء آبائہم، ان غلاموں کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن سواریوں پر چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا کس رنگ کی سواری پر بیٹھ کے جہاد کرے گا، حضور فرمایا میں پہچانتا ہوں۔ رضا والو تمہیں مبارک ہو، تمہیں آمنہ کے لال پہچان رہے، زمانہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں پردہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آمنہ کے لال تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، اور جن سواریوں پہ تم جہاد کر رہے ہو ان سواریوں کے رنگوں کو بھی پہچانتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت کی، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق کریں گے۔ مسجد عمری کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے بویدہ ہوں گے، اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔
فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کہا جائے گا کہ مسلح پہ آ جائے، لیکن وہ امام مہدی سے کہیں گے آپ مسلح پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آپ کو مولا نے کہا کروڑ سلام پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہو، آج سے آپ کو جمع پڑی ہے۔ ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر دے گا، منطقیں تلاش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا دور نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا دور نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدر میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہو۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بغلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے کیونکہ 57 ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیخ بنے گا، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت تھا، یہ آج کا دور، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کی فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے، تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آئے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الرنکت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے حضور میں شجرۃ اليہود، یہ یہودیوں کا درخت، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا دل سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام باقی نہیں ہو۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا۔ اللہ کا وعدہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک